السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے نام کا ستارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں، اپنا ستارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ ستارہ دیکھنے کے لیے دوستو انسان کو اعداد کا علم ہونا ضروری ہے۔ اپنے نام کے اعداد نکالنا آتے ہوں یا کسی بھی نام کے اعداد نکالنا چاہیں تو وہ آپ نکال سکیں۔ اس کے لیے دوستو سامنے جو سکرین پر آپ پیج دیکھ رہے ہیں، اس میں الف با جیم دال ہا واو زا یہ جتنے بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کے نیچے ہندسے بھی لکھے ہوئے ہیں، گنتی کے لفظ، گنتی کے ہندسے، ٹھیک ہے۔ یعنی الف کا 1 عدد ہے، با کے 2 عدد ہیں، جیم کے 3 عدد ہیں، دال کے 4 عدد ہیں۔ یہ مکمل جو الف با ہے، تمام جو ہیں الفاظ ان کے نیچے اعداد لکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا نام زبیر ہے، زبیر کے اعداد آپ اس طرح معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے زا، اس کے 7 عدد، ٹھیک ہے۔ با، اس کے 2 عدد، پھر یا، اس کے 10 عدد، یہ زا با یا، اور آخر پہ را، اس کے 200 عدد۔ تو یہ اب جمع کریں گے تو یہ بن جائیں گے تقریباً 219، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ یہ جو پیج بنا ہوا ہے بے شک آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں، اور کسی بھی نام کے اعداد آپ اس پیج کے ذریعے نکال سکتے ہیں۔ نام لکھ کر پھر ان نام کے علیحدہ علیحدہ اعداد کو جمع کر کے جو بھی حاصل ہوں گے وہ اس نام کے اعداد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوستو، ستارہ کے لیے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے نام کے اعداد نکالنے ہیں اور پھر اپنی ماں کے نام کے اعداد نکالنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر دونوں اعداد کو جمع کر کے، یعنی اپنے نام کے جو اعداد حاصل ہوں گے اور جو اس کی ماں کے نام کے اعداد حاصل ہوں گے، ان دونوں کو جمع کر کے 12 پر تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہر ستارہ دیکھنے کا یہی طریقہ ہے، جس کا بھی ستارہ دیکھنا ہو اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ کر اعداد نکال کر دونوں کو جمع کر کے 12 پر تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک باقی بچا تو اس کا ستارہ مریخ ہے، اس کا برج حمل ہوگا اور ستارہ مریخ ہوگا۔ اگر باقی 2 بچیں تو اس کا برج ثور ہوگا، ستارہ اس کا زہرہ یعنی شکر ہوگا۔ اور اگر 3 باقی بچیں تو اس کا برج جوزہ ہوگا اور ستارہ اس کا عطارد ہوگا یعنی کہ بدھ، ٹھیک ہے۔ اگر باقی 4 بچیں تو اس کا برج سرطان ہوگا، ستارہ اس کا قمر یعنی چاند ہوگا۔ اگر 5 باقی بچیں تو ستارہ اس کا شمس یعنی سورج ہوگا، برج اس کا اسد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر باقی 6 بچیں تو اس کا برج سنبلہ ہے، ستارہ اس کا عطارد ہے، ٹھیک ہے۔ برج سنبلہ ہے، ستارہ اس کا عطارد ہے یعنی بدھ۔ اگر 7 باقی بچیں تو اس کا برج میزان ہے، ستارہ اس کا زہرہ یعنی شکر ہے۔ اگر
8 باقی بچیں تو اس کا برج عقرب ہے، ستارہ اس کا مریخ یعنی منگل ہے۔ اگر باقی 9 بچیں تو اس کا برج قوس ہوگا اور ستارہ اس کا مشتری ہوگا۔ اگر باقی 10 بچیں تو ستارہ اس کا زحل یعنی سینچر ہے، برج اس کا جدی ہوگا۔ اگر باقی 11 بچیں تو ستارہ اس کا زحل یعنی سینچر۔ اگر 12 بچیں یعنی 12 پہ برابر تقسیم ہو جائے، اگر 12 بچیں تو ستارہ اس کا مشتری ہوگا، ٹھیک ہے، اور برج اس کا حوت ہوگا۔ دوستو اس طرح جو بھی آپ نکالیں گے اس کے مطابق آپ ستارہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی مکمل تفصیل آپ کو بتا دی ہے اعداد کے ساتھ کیسے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ستارہ میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، ستارہ کیا چیز ہے، دوستو ستارہ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ستارے کا کیا وجود ہے، کیوں لوگ دیکھتے ہیں؟ دوستو ستارہ دیکھنے کا جو مین وقت ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کا ہم نام رکھتے ہیں نا، اس وقت جو صحیح وقت ہوتا ہے ستارہ دیکھنا چاہیے اس وقت۔ بعد میں تو ایک بس انسان وہ ٹوٹل پورا کرتا ہے کہ بھئی میں اپنا ستارہ دیکھوں، میرا ستارہ کون سا ہے۔ ستارہ دیکھنے کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے جب بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا آپ نام رکھتے ہیں تو اس نام کا ستارہ لازمی دیکھیں، یعنی کوئی بھی نام آپ نے رکھا ہے، اگر بچہ ہے اس کا نام احمد آپ نے رکھا ہے، بچی ہے اس کا نام فاطمہ، عالیہ، جو بھی رکھا ہے، اور اس بچے یا بچی کے نام کا ستارہ لازمی چیک کریں۔ وہ اس لیے کیونکہ ستارے 2 نحس ستارے ہیں، باقی سارے جو ہیں سعد ہیں، ٹھیک ہے، 2 ستارے نحس ہیں۔ جب بھی آپ کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو اور اس کا آپ نام رکھتے ہیں تو ان نام کا ستارہ لازمی چیک کریں۔ اگر اس نام سے ریلیٹڈ ستارے نحس آ رہے ہیں، یعنی زحل اور مریخ، اگر یہ 2 ستارے اس نام سے اٹیچ ہو رہے ہیں تو پھر اس بچی یا بچے کا نام ہرگز وہ مت رکھیں، وہ نام چینج کر دیں۔ زحل اور مریخ سے ہٹ کر کوئی بھی ستارہ ساتھ اٹیچ ہو کوئی بات نہیں، اچھا ہے، لیکن اگر زحل اور مریخ میں سے کسی بچی یا بچے کا یعنی آپ نے نام رکھ دیا ہے اور زندگی آگے گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی زندگی بعض اوقات زیادہ دکھوں اور مصیبتوں میں، بہت سی آزمائشوں میں گزرتی ہے، جن آدمیوں کے یہ 2 ستارے ہوتے ہیں، مریخ اور زحل، ٹھیک ہو گیا۔ دوستو اگر آپ میں سے کسی عورت کا برج حمل ہو اور ستارہ اس کا مریخ ہو تو اس تالے کی عورت خوش رفتار، خوش گفتار، عقل مند اور ہوشیار ہوگی۔ سینہ پر، گردن پر یا بازو پر ایک تل ہوگا جو نیک بختی کا نشان ہے۔ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اس کو سازگار نہیں ہے۔ جلد غضب ناک ہونا اور جلدی غصہ کا فروغ ہونا اس کی عادت میں داخل ہوگا۔ پڑوس میں ایک شخص اس کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہے۔ اول عمر میں بہت رنج اور مصیبت اٹھائے گی، آخر عمر آرام سے گزرے گی، یعنی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے وہ تکلیف میں گزرے گا اور جو آخری حصہ ہے وہ آرام سے گزرے گا۔ والدین سے راحت پائے گی۔ شوہر اکثر مہربان سہے گا، یعنی شوہر جو ہے اس کی
بہت سی باتیں بھی سہے گا، اس کا غصہ بھی سہے گا۔ اولاد ہوگی مگر جیے گی کم، ام الصبیان مسان کا فساد رہے گا، دعا دوا کرنے سے انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ اپنے دل کا بھید کسی سے نہ کہے ورنہ نقصان اٹھائے گی، تیسری اور چوتھی سال خیریت سے گزر گئی تو اس کی عمر 70 برس تصور کی جائے گی۔ سبز لباس اس کے لیے مبارک و بہتر ہے، یعنی اس کے لیے سبز لباس جو ہے، سبز رنگ کا لباس، وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر کسی عورت کا ستارہ زہرہ ہو اور اس کا برج ثور ہو تو اس تالے کی عورت خوش خلق، نیک سیرت، عقل مند، خوش سخن اور دستکار ہوگی، چاہے کسی کے ساتھ کتنا ہی سلوک کیوں نہ کرے بدلہ برائی سے پائے گی۔ اس کے حق میں یہ بات اچھی نہیں، جو کچھ دل میں آتا ہے بے سوچے سمجھے زبان پر لے آتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنا بھید کسی سے نہ کہے۔ ایک شخص نیلی آنکھوں والا، وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے لیکن کبھی غالب نہ ہوگا، یعنی کوئی اس کا دشمن ہے، نیلی آنکھیں اس کی، لیکن کبھی وہ کچھ کر نہیں سکے گا۔ کسی کو قرض دینا پسند کرے گی مگر قرض لینا پسند نہ کرے گی، اور کبھی کبھی مثل آتش کے گرم اور غصہ میں آپے سے باہر ہو جانا لیکن جلد ہی ٹھنڈا پڑ جانا اس کی عادت میں شامل ہے۔ ماں باپ سے اتنی راحت پائے گی کہ دیگر بہن بھائی اسے دیکھ کر خار کھائیں گے، یعنی ماں باپ اس سے زیادہ پیار کریں گے اور دوسرے بہن بھائی اس سے حسد کریں گے۔ شوہر مہربانی کرے گا۔ اس کے علاوہ تھوڑی دیر کے لیے درمیانی عمر میں کچھ چند روز کے لیے کچھ مسائل آئیں گے تو عمر کا جو آخری حصہ ہوگا ان کا بہتر ہوگا، اور اس کے کمر میں شدت کا درد ہوتا ہے اور شانہ کا کانپنا، یہ شکایت اس کو ہمیشہ رہتی ہے، رحم کی خرابی بھی اس کو رہتی ہے، اولاد بہت ہوگی مگر جیے گی نہیں۔ اس کے لیے اگر کوئی ایسے الفاظ آ جائیں یا ایسا مسئلہ کوئی اس تفصیل میں آ جائے تو اس کے لیے صدقہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے سر کی کنگھی کسی کو نہ دے۔ یہ جو باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جو بھی آپ اپنے سر پر کنگھا کرتے ہیں کوشش کریں اس کو چھپا کے رکھیں، کسی اور کو مت دیں۔ اپنے خاص بدن کا کپڑا کسی کو نہ دیں، اور کوشش کریں کہ آپ کا کپڑا کوئی اور نہ پہنے، نہ وہ کسی کو دیں۔ اور تہوار کے دن سر نہ دھوئے۔ 2 اور 6 برس کی عمر خیر سے گزر جائے گی تو اس کی عمر 60 برس تصور کی جائے گی، اور اس کے لیے شعبان کا مہینہ اور جمعرات کا دن ہر کام کے لیے مبارک ہے، یعنی ہر جمعرات کو جو بھی دعا کرے گی قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ شعبان کے مہینہ میں جتنی بھی دعائیں کرے گی اللہ پاک اس کی جلدی قبول فرمائے گا۔ دوستو، اگر کسی عورت کا ستارہ عطارد ہو اور برج جوزہ ہو تو اس تالے کی عورت گندم گوں بلند قد، نیک زبان، رحم دل، خوش گفتار اور ہر دل عزیز ہوگی۔ عضو میں ایک تل یا نشان رکھتی ہے، وہ نیک بختی کی نشانی ہے۔
اپنوں اور پڑوسیوں سے نیکی کرے گی، حوض میں بدی پائے گی۔ اسے چاہیے کہ اپنے دل کا بید کسی کو نہ دے، دشمن بہت زیادہ ہیں اس کے، خاص کر جس نے 2 شوہر کیے ہوئے ہیں، سیاہ چشم یعنی کالی آنکھیں، وہ عورت اس سے بہت بغض رکھتی ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسی عورت ہے جس نے ایک شوہر سے پہلے شادی کی ہو یا طلاق وغیرہ لے کے دوسرے شوہر کر لیو، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ 2 شوہر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 شوہر رکھنے والی عورت، سیاہ آنکھیں اس کی، وہ آپ سے بغض رکھتی ہے، مگر یہ دوست دشمن کو نہیں پہچانتی، جو کچھ دل میں آتا ہے کہہ ڈالتی ہے، ہمیشہ اس کے کام میں بہتری ہوگی۔ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہے اور نماز میں کالی نہ کرے تاکہ ستارے کی نحوست دفع ہو اور اپنی مراد کو پہنچے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اگر نماز کی پابندی کریں گے تو ستاروں کی نحوست سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کی تمام مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اس کو اکثر سردی اور خشکی کے باعث زانوؤں اور پیروں میں درد ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کسی سے عداوت پیدا ہو جائے گی۔ 12 اولادیں قسمت میں ہیں مگر جیے گی کم، اور آسیب سے اس کو مضرت پہنچے گی، یعنی آسیب سے تکلیف پہنچے گی۔ آسیب یعنی سایہ وغیرہ۔ بدھ کے دن سر نہ دھویا کرے، نیا چاند دیکھ کر پانی کو دیکھے، اگر 2 برس یا 16 برس عمر اس کی گزر گئی تو اس کی عمر 80 برس تصور کی جائے گی۔ دوستو، اگر کسی عورت کا برج اسد ہو اور ستارہ اس کا شمس یعنی سورج ہو تو اس تالے کی عورت بلند قامت، نیک ہو، خوبصورت، خوش اخلاق، فراخ روزی ہوگی، زندگی ہنسی خوشی سے گزارے گی، مگر اول میں رنج و مصیبت بہت اٹھائے گی۔ اس کے ہاتھ میں گن نہیں ہوگا، نیکی کا بدلہ جو ہے بدی سے پائے گی، پہلے کچھ تکلیف اٹھائے گی، بعد میں سب بگڑے کام بن جائیں گے، آتش مزاج ہوگی، کبھی کبھی شوہر سے زبان درازی بھی کرے گی، نماز میں کاہلی ہرگز ہرگز نہ کرے، ایک شخص اس کے مال میں خیانت کرے گا، اس سے ہوشیار رہے، والدین سے اوسط نفع رہے گا، اولاد ہوگی مگر شاید کم جیے گی، اور اس کو درد کمر، خشکی اور درد زانو وغیرہ سے بیماری ہوگی۔ اگر کسی عورت کا برج سرطان ہو اور اس کا ستارہ قمر، تو اس تالے کی عورت میانہ قد، ابر کشیدہ اور چالاک ہوگی، سینہ پر اور کسی ایک اعضاء پر نیک بختی کا نشان ہے، جس قدر بزرگ ہوگی کام بھی بزرگ ہوگا، عمر بھر میں 2 مرتبہ نحس ستارے کے سبب سے پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی، دشمن اور بدگو بہت ہیں، ظاہر میں لوگ دوستی کریں گے لیکن باطن میں دشمنی رکھیں گے، اس کے علاوہ نظر بد سے مال اور اولاد کا نقصان اٹھائے گی،
اپنی بات میں سچی ہوگی، جھوٹ کو دشمن سمجھے گی، کسی قسم کا حرام مال اس کو سزاوار نہیں ہے، ایک بڑی بھاری مصیبت قسمت میں ہے، دشمنی اور بدگوئی اس کے حق میں پہلے اس کے اپنوں ہی سے نکلے گی، والدین سے نفع پائے گی، اپنے دل کا حال کسی سے نہ کہے، اس پر تہمت اور افطار بہت ہوگا، رنج بہت اٹھائے گی، اولاد ہوگی مگر جیے گی کم، بیماری اس کو اکثر سردی، خشکی اور درد کمر سے ہوگی، اس کے لیے چھاچھ اور کھٹائی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، گلے سرخ شہد کے ساتھ معجون کر کے کھائے۔ اس کے علاوہ ایک شخص نیلی آنکھوں والا اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان دشمنی کرا دے گا، کبھی کبھی شوہر کے ساتھ یہ زبان درازی بھی کرے گی، چاہیے کہ اس کو ترک کرے، نماز میں کاہلی نہ کرے، عمر 30 برس یا 80 برس تصور کی جائے گی، اور اس کے لیے شوال کا مہینہ بہت بیسٹ ہے، اور منگل کا دن ہر کام کے لیے مبارک ہے، اور گائے بھینس وغیرہ پالنا اس کے لیے بہت مبارک ہے، اور سبز رنگ کا لباس اس کے لیے بہت مبارک ہے، یعنی کہ سبز رنگ کا لباس اس کے لیے اچھا ہے، اس میں برکات ہوں گی، اس کا بینیفٹ اور فوائد اس کو حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ شوال کا مہینہ جو ہے اس میں اس کی دعائیں زیادہ قبول کی جائیں گی، ویسے تو وہ مالک مہربان ہے، ہر دعا ہی قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ منگل کا دن ہر کام کے لیے مجرب ہے، یعنی کوئی بھی کام سٹارٹ کرے تو منگل کو سٹارٹ کرے، اور گائیں بھینسیں وغیرہ رکھیں گی تو اس میں اس کو بہت نفع ہوگا۔ دوستو، اگر کسی عورت کا برج سملا ہو اور اس برج کا ستارہ اتار دو تو اس تالے کی عورت خوش شکل، ابر کشیدہ، رنگ سرخ یا سفید، اعضاء پر ایک تل ہے جو کہ عزت و اقبال کی نشانی ہے، اپنے بعض عزیزوں سے جدا ہو جائے گی، دوست بہت ہوں گے، ایک شخص بلند قد والا، سانولا رنگ ہے، سبزی مائل، وہ اس کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہے، جھوٹ بولنا اس کو سزاوار نہیں ہوگا، اس پر بہتان بہت ہوگا لیکن کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، جاہل آدمیوں کے پاس نہ بیٹھے، کچھ دنوں کسی ایسی چیز کی تمنا اس کے دل میں بستگی رہے گی جس کا ترک حصول دونوں غیر ممکن ہوں گے، اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہے تو تمام مرادیں حاصل ہوں گی، یعنی اپنے دل کا جو راز کی بات ہوتی ہے وہ کسی سے ظاہر نہ کرے، جب بھی ظاہر کرے گی تو ناکامی ہوگی، جب تک بات راز میں رہے گی تو کامیابی ہوگی، والدین نہایت محبت کریں گے اور بہن بھائی اذیت و تکلیف پہنچائیں گے، اس کا قدم شوہر کے لیے مبارک ہوگا، طاق اولاد قسمت میں ہے اور عمر تابعی ہے۔ دوستو، اگر کسی عورت کا برج میزان ہو اور اس کا ستارہ زہرہ ہو یعنی شکر ہو تو اس تالے کی عورت کے اعضاء پر ایک تل یا کوئی نشان ہوگا جو دولت و اقبال کی نشانی ہوگی،
فراخ روزی ہوگی، زندگانی عیش و عشرت سے گزارے گی۔ ایک زمانہ سختی کا اس کے سر پر گزرنے والا ہے، دشمن اور بدگو بہت ہیں، لیکن کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ ایک مدت تک کسی ایسی چیز کی تمنا اس کے دل میں رہے گی جس کا چھوڑنا اور ملنا ناممکن ہوگا، چاہیے کہ عفت اور پاک دامنی اختیار کرے تو سب بگڑے کام بن جائیں گے۔ یعنی پاک دامنی اختیار کرے گی تو تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اول مصیبت آخر کو عیش ہے، یعنی زندگی کا پہلا حصہ دورہ تکالیف میں گزرے گا اور آخر میں عیش ہوگی، یعنی آخری حصہ آرام سے گزرے گا۔ آتش مزاجی کی وجہ سے کفر کے کلمات کہہ بیٹھتی ہے، ترک کرنا چاہیے۔ یعنی کبھی کبھی اتنا سخت غصہ آتا ہے جس کی وجہ سے کفریہ کلمات کہہ جاتی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حرام چیز سے بالکل پرہیز کرے، شوہر مہربان رہے گا۔ اس کے علاوہ بیماری اس کو اکثر بلغم صفرا سے ہوگی، آنکھوں کے نیچے اندھیرا سا معلوم ہونے لگا۔ اگر کچھ ایسی حالت ہے کہ نہ تو بیمار نہ تندرست، دعا مانگنے سے سب مرادیں حاصل ہو جائیں گی۔ عمر 3 برس یا 90 برس تصور کی جائے گی۔ رنگین کپڑے اس کو پہننا مبارک ہے۔ دوستوں، اگر کسی عورت کا برج عقرب ہو اور اس کا ستارہ مریخ ہو تو اس تالے کی عورت خوش مزاج، خوش رفتار، سینے پر ایک تل یا کوئی اور نشان رکھتی ہے جو کہ نیک بختی کی نشانی ہے۔ روز بروز اس کا ستارہ ترقی پر جائے گا، رنج و محنت بہت اٹھائے گی۔ اس کو چاہیے کہ بڑوں کی نصیحت قبول کر لیا کرے، اپنے دل کا بید کسی کو نہ بتائے۔ ایک مرتبہ کچھ دھوکہ کسی سے اٹھائے گی، لیکن اس میں صبر ضروری ہے، صبر کرنا چاہیے اور غصہ کو ترک کرے۔ زندگی ہنسی خوشی سے گزارے گی۔ بادی اور سردی، معدہ وغیرہ کے سبب اکثر بیمار ہوگی۔ سر کا درد، کمر کا درد، دل کا کانپنا بھی اس کے ساتھ ہے۔ جسم میں سنسنی اور بوجھ سا معلوم ہونے کی شکایت کثرت سے اس کو رہتی ہے۔ والدین سے فیض پائے گی، بہن بھائی سے وفا کم، اولادیں کئی ہیں لیکن ایک سے آرام پائے گی۔ عمر اس کی 30 سال یا تبعی ہوگی۔ دوستو، اگر کسی عورت کا برج قوس اور اس کا ستارہ مشتری ہو تو اس تالے کی عورت کی 3 صورتیں ہیں۔ اول سفید رنگ، فراخ روزی، دوسرا خوش خلق، تیسرا غریب دوست اور مہربان، وسیع القلوب اور خدا کی طرف دل کو رجوع کرنے والی بات کی سچی ہوگی اور جھوٹوں کی دشمن ہوگی۔ اس کو ایک بہت بڑا نقصان بھی پہنچے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اچھا بھی عطا فرمائے گا۔ اس کو کسی ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ خیانت نہ کرے، عبادت خدا میں غفلت نہ برتے
ہر مراد آسانی سے حاصل ہو جایا کرے گی۔ جس سے بھی دوستی کرے گی اس سے دشمنی پائے گی۔ دشمن بہت ہیں، بعض وقت بہت مایوس ہو جایا کرتی ہے اور اپنی موجودہ زندگی سے گھبرا کر موت کو ترجیح دینے لگتی ہے۔ اس لیے مایوسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ صبر کرنا چاہیے، سارے کام اس کے بن جائیں گے۔ والدین سے معمولی فائدہ، بہن بھائی سے راحت و خوشی ہوگی، اور اس کو بیماری اکثر رطوبت و صفرا سے ہوگی۔ اس کے لیے سونٹھ اور شہد ملا کر کھانے سے جاتی رہے گی۔ عمر 4 برس، 7 برس یا 80 برس تصور کی جائے گی۔ دوستو، اگر کسی عورت کا برج جدی ہو اور اس کا ستارہ زحل، تو اس تالے کی عورت بامروت، ہوشیار، فراخ روزی ہوگی۔ ایک آزار سخت اس کی قسمت میں ہے، اپنے دل کا بھید کسی کو نہ بتائے۔ کسی کے لیے کتنا ہی مصیبت جھیلے مگر اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ یعنی جس کے لیے جتنا بھی کچھ کرے گی، بھلا کرے گی، اس کا بدلہ ہمیشہ برائی سے ہی پائے گی، اس کی کوئی قدر نہیں کی جائے گی۔ سچائی پسند ہوگی، کچھ دنوں کسی ایسی شے کی محبت میں مبتلا رہے گی کہ نہ تو وہ شے مل سکتی ہے، نہ اسے یہ چھوڑ سکتی ہے۔ ہمیشہ فکر و اندیشہ میں رہتی ہے اور اکثر مایوس ہو جایا کرتی ہے۔ تھوڑے دنوں بعد مراد اس کی دلی مراد حاصل ہوگی۔ پڑوسیوں سے محبت کر کے بدی پائے گی۔ کبھی کبھی شوہر سے رنجش ہو جایا کرے گی، اور اولاد زیادہ ہے مگر جیے گی کم۔ اولاد کے نہ جینے کی وجہ یہ ہے کہ شوہر اس کا قبرستان گیا تھا، وہاں کسی کو اس سے نقصان پہنچا تھا۔ رحم کے اندر ہوا کا خلل ہے، آنکھوں تلے اندھیرا سا چھانے لگتا ہے، دل میں رہشہ سا پھیل جاتا ہے، بدن میں سستی اور کاہلی رہتی ہے۔ کھٹائی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور عمر اس کی تباہی ہوگی۔ دوستو، اگر کسی عورت کا برج دلو ہو اور ستارہ زحل ہو تو اس تالے کی عورت جاذب نظر، بامروت، کامران ہوگی۔ اس پر تہمت و بہتان بہت ہوں گے، لیکن عزت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ عمر اچھی طرح کٹے گی، البتہ درمیان میں کچھ دن پریشانی میں گزریں گے۔ والدین سے نفع اوست ہوگا، بہن بھائیوں سے وفا کم ہوگی، شوہر ہمیشہ مہربانی کرے گا، اور اس کے علاوہ 12 لڑکی لڑکے قسمت میں ہیں، اور عمر اس کی تباہی ہوگی۔ دوستو، اگر کسی عورت کا برج حوت اور اس کا ستارہ مشتری ہو تو اس تالے کی عورت ابر کشیدہ اور ہر دل عزیز ہوگی۔
رنج و غم بہت سہے گی، آتش مزاج ہے، ہاتھ میں کوئی خاص گن نہیں ہے جس سے نیکی کرتی رہے۔ ٹھیک ہے، گن کا مطلب اس کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اللہ پاک کے نیم کا ورد کرتی رہے، یا کوئی نہ کوئی ایسا وظائف جو ہمیشہ ورد میں رکھے۔ ہاتھ میں کوئی خاص گن نہیں جس سے وہ نیکی کرتی۔ ٹھیک ہے، دشمن بہت ہیں، شوہر سے کبھی خلاف نہ ہو، اور نماز میں کبھی بھی غفلت نہ برتے، ہمیشہ شوہر کی فرما بردار رہے، سب بلائیں رد ہوں گی اور دلی مرادیں حاصل ہوں گی۔ دشمن پامال ہو اور اس کے علاوہ اس کی زندگی اوسط ہے، بیماری اس کو اکثر سر درد اور گردن میں درد ہوتا ہے، عمر 2 برس یا 90 برس تصور کی جائے گی۔ اس کے لیے رمضان کا مہینہ بہت مبارک ہے ہر کام کے لیے، اور جمعہ کا دن، یعنی کوئی بھی کام سٹارٹ کرے جمعہ کو کرے، اور اگر کوئی مین کام ہو زیادہ تو کوشش کرے رمضان کے مہینہ میں سٹارٹ کرے۔ جمعہ کا دن اور رمضان کا مہینہ اس کے لیے بہت مبارک ہے۔ جمعہ کے دن جو بھی دعا کرے گی زیادہ قبول ہوگی، اور ویسے بھی دعائیں اللہ پاک تو قبول کرتا ہی ہے، لیکن اپنا اپنا ٹائم کے حساب سے ان کا اجر ہوتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اس کی دعائیں زیادہ قبول کی جائیں گی۔ رمضان کے مہینے میں ویسے بھی بہت اجر ہوتا ہے، لیکن ستارے کے مطابق آپ کی دعائیں زیادہ قبول کی جائیں گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔